ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من سیئات اعمالنا من يهده ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان رسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ اور انسانی تاریخ میں پہلا شیطان ابلیس تھا، اور اس کی پیروی میں اس کی جماعت، جنوں کی جماعت، سرکش شیاطین کی جماعت اس کے کام میں اس کی معاون ہے، اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ انسان کو گمراہ کیا جائے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے کا سبب بنایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ صاد، شیطان جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدے سے انکار کیا، ابلیس کو اللہ رب العالمین نے دھتکار کے، ذلیل کر کے اپنے معزز دربار سے نکال دیا۔ جب یہ وہاں سے نکلا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے ایک بات کا عزم کیا، ایک بات اس نے بڑی پکی کی اللہ کے سامنے کہ مجھے مہلت چاہیے۔ مہلت لے کے مقصد کیا ہے مہلت کا؟ اس جان گیا تھا، اس روز اسے یہ پتہ چل گیا تھا ابلیس کو کہ اب اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے۔ یہاں سے دھتکارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، جب تک مجھے منظور ہوا تب تک تجھے میں نے مہلت دے دی ہے۔ مہلت کا استعمال اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یہ سارے میری وجہ سے گمراہ ہوں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ تیرے بندے جو اخلاص والے ہوں گے، تیری بندگی کرنے والے ہوں گے، تیرے عبادت گزار ہوں گے، تیری ماننے والے ہوں گے، تیرے رستے پر چلنے والے ہوں گے، تیری توحید کو سمجھنے والے ہوں گے، ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ چل بھی جائے تو وہ لوگ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی آخری منزل تیری رضا ہوگی، میرا وار ان پر نہیں چل سکتا۔ آپ چاہتے ہیں جنات، سرکش شیاطین سے بچنا، تو پھر چند کام ہیں جو آپ کو کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، اور اخلاص اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک بندے کو اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ اور توحید کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس صورت کا نام ہی اخلاص ہے۔ جس بندے کو یہ صورت آ گئی وہ بندہ مخلص ہو گیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے دنیا میں کسی کی پرواہ ہی نہیں، کوئی اس سے بڑھ کر طاقتور نہیں ہے، کوئی اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا نہیں، اس کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، انسان ہے، جن ہے۔ پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر نہ انسان ہو سکتے ہیں نہ جن ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن مجید کے حوالے سے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو پھر اس طرح کرو، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے معبود ہیں، جتنے تمہارے گواہ ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو یہ کر سکتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو اور ایک صورت قرآن کریم کی بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھو آج بھی نہیں کر سکتے، قیامت تک تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی لوگ اس دنیا سے ہو گزرے ہیں، کتنے گزر رہے ہیں، جن کا کہنا تھا کہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، ہم سے بڑا سفلی عملیات کرنے کا ماہر کوئی نہیں، اتنے ہو گزرے ہیں، اتنے گزریں گے، گزرتے رہیں گے۔ کوئی ایک مثال لا کے دکھائیے کہ کسی نے اس قرآن کے بدلے میں کوئی قرآن دیا ہو دنیا میں۔ یاد رکھیں اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں اللہ کے رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بنائیں۔ اگر آپ جنوں سے بچنا چاہتے ہیں، شیطانوں سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں، شیطان ابلیس کی اولاد جنوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ عقیدہ بنائیں کہ اس دنیا میں اللہ کا کوئی ہمسر، ثانی اور شریک کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس کی طاقت جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، اس کے غلبے جیسا غلبہ کسی کے پاس نہیں، اس کی قوت جیسی قوت کسی کے پاس نہیں، اس سے بڑا اس دنیا کا مالک کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پہلے نمبر پہ اپنا عقیدہ خالص کر لیجئے، توحید والا بنا لیجئے۔ جب بندہ توحید کو اپنا لیتا ہے تو لا تعداد بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب یہ عقیدہ بن گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، اور یہی حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ادوا ولا طیرۃ ولا غول، متعدی بیماری کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک بیماری کسی کو لگی ہے تو وہ ناک پہ، جیسے کرونا کے دنوں میں لوگ اپنی ناک پہ ماسک لگائے پھر رہے تھے، یا ویسے ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو کئی مریضوں کو انہوں نے الگ سے ایک وارڈ میں شفٹ کیا ہوتا ہے، ان کے قریب گئے تو آپ کو بیماری لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں متعدی بیماری، ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، بیماری جس کو لگی ہے اس کو ہی لگتی ہے، ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ اگر بیماری ایک سے دوسرے کو لگ بھی جائے تو مسلمان ہے تو بیماری اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ آپ بیماری کے ڈر سے مریض کی تیمارداری نہ چھوڑ دیں، مریض کی حفاظت، نگہبانی اور اس کا خیال رکھنا نہ چھوڑیں، بلکہ اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی تیمارداری کریں۔ وہ تمہارا محتاج ہے، اس ڈر سے مریض سے منہ نہ موڑیں کہ یہ مریض کو جو بیماری لگی ہے یہ مجھے لگ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا طیرۃ، بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں۔ مکان بڑا خوبصورت بنایا ہے، مکان بنانے کے بعد مکان کے چھت پہ کالی ہنڈیا، کالے نیچے والی ہنڈیا لے کے کئی لوگ، کچی ہنڈیا، چاہے زندگی میں کبھی ان عورتوں نے اپنے گھروں میں وہ مٹی کی ہنڈیا میں سالن نہ بنایا ہو، کھانا نہ بنایا ہو، مکان بنانے کے بعد آخری بنیرے پر کچی ہنڈیا ضرور رکھتے ہیں، کیوں؟ مکان نظر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بدشگونی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی نہیں لینی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ولا غول،
چھلاوا، کئی دفعہ بندے کے سامنے کوئی گدھا آ جاتا ہے یکدم غائب ہو جاتا ہے، گھوڑا آ جاتا ہے یکدم غائب ہو جاتا ہے، کوئی بلا آ جاتی ہے یکدم غائب ہو جاتی ہے، سانپ آ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے، بچھو آ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ جو تمہیں دیکھ کے غائب ہو رہا ہے وہ تمہارا نقصان کیا کرے گا؟ جو تمہیں دیکھ کر غائب ہو رہا ہے وہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور غول کیا ہے اس کی وضاحت صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ابو زبیر، انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ غول سے مراد وہ جن ہیں جو شکلیں بدل بدل کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ جن شیطان کی اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر شکل میں آ سکتا ہے سوائے میری شکل کے۔ شیطان میری شکل میں نہیں آئے گا، شیطان اللہ کے نبی کی شکل میں نہیں آتا، کبھی یہ خواب میں آ جائے گا، کبھی حقیقت میں آ جائے گا۔ اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں آتا ہے تب مقصد کیا ہے، خواب میں آتا ہے تب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کیا جائے، انسان کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، ہٹایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اندازہ کریں کہ ہماری رہنمائی شیطان سے ہمیں کس طرح بچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ کیوں؟ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ابلیس شیطان ہے اور اس کی اولاد جن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پانی پر تخت لگائے بیٹھا ہے، روزانہ اس کے چیلے چانٹے، اس کے ہرکارے سارے دن کا کام ختم کر کے شام کو اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ سب سے ان کی رپورٹیں طلب کرتا ہے، تم نے آج کیا کیا؟ کوئی کہنے والا کہتا ہے میں نے دکاندار کے پاس کھڑا تھا تو میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے کم تولنا شروع کر دیا، جمعہ کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ابھی ٹائم ہے، مولوی جمعہ پڑھا رہا ہے، تم بعد میں چلے جانا۔ شیطان کہتا ہے اچھا بہت اچھا کیا، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ہر ایک سے اس کی کارروائی پوچھتا ہے، کارگزاری پوچھتا ہے۔ ایک اس کو کہتا ہے کہ میں نے دو مسلمان خاندانوں کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے، اور جھگڑا اتنا بڑا کہ دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ شیطان ایسے کھڑا ہوتا ہے، ابلیس کھڑا ہو کے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے وہ کام کیا جو میں چاہتا تھا۔ ان کو مل کر نہیں بیٹھنے دینا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ غصے سے۔ کبھی غصہ میاں کو آ جاتا ہے، کبھی بیوی کو آ جاتا ہے، بھائیوں میں کبھی چھوٹے کو غصہ آ جاتا ہے، کبھی بڑے کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے تمہارا غصہ نہیں جاتا، اتنی جلدی غصہ نہیں جاتا۔ فرمایا پھر بعد میں تم اگر ایسے غصہ نہیں جاتا تو تم پانی پیو، پانی پینے سے غصہ نہیں جاتا، وضو کر لو، وضو کرنے سے غصہ نہیں جاتا تو تم 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دو، تم یہ کام کرو گے تمہارا غصہ ضرور چلا جائے گا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ماہرین نفسیات کہتے ہیں انسان کی ایک کیفیت 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ کسی بھی بندے کی کیفیت، مثلا ایک بندہ ہنس رہا ہے وہ مسلسل 12 منٹ سے زیادہ ہنس نہیں سکتا، اکتا جائے گا ہنس کے۔ ایک بندہ رو رہا ہے مسلسل 12 منٹ سے زیادہ وہ رو نہیں سکتا۔ یہ ایک ماہرین نفسیات نے ایک کیفیت انسان کی بیان کی ہے۔ ایسے ہی انسان غصے کی حالت میں 12 سے 15 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں گزرتا، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن تب ہوگا جب ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنی بیویوں کی تربیت کریں گے۔ ہماری حالت یہ ہے ہمیں غصہ آتا ہے، ہم جتنے مرضی نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، مغلظات بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غصہ آیا ہے تو تعوذ پڑھو، تم شیطان کے کنٹرول میں آ چکے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں قتل ہوئے ہیں، جتنے بھی قتل کے مقدموں میں قیدی جیلوں میں قید ہیں یا اشتہاری مجرم فرار ہوئے ہیں قتل کر کے، ان سب سے پوچھیں، وہ سب کہیں گے ہم نے غصے میں یہ کام کیا ہے۔ اور آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے کیے ہوئے عمل پہ ندامت ہے یا نہیں؟
تو وہ ضرور قاتل کہے گا مجھے اپنے کیے ہوئے کام پر ندامت ہے، میں شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت ہتھیار نہ اٹھاتا، غصے میں بندے کو قتل نہ کرتا۔ کروایا کس نے؟ شیطان نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، نہیں گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے گھر میں میرا وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس کی ماں نے کہا ایک دن کہ جب غصہ آئے نا تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ جب زیادہ غصہ آئے تو پھر وضو کرتے ہیں، پھر بھی غصہ کنٹرول نہ ہو تو پانی پیتے ہیں، پھر بھی غصہ کنٹرول نہ ہو تو پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ وہ بچے نے اپنے دماغ میں بات کو پکا کر لیا۔ اب بچہ کیا کہتا ہے، میرے بابا کو غصہ آئے گا تو میں ان کو پانی دوں گا اور یہ کہوں گا بابا غصہ نہیں کرتے۔ یہ تربیت کا حصہ بنائیں ان چیزوں کو۔ یہ چیزیں تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی، یہ چیزیں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، یہ چیزیں غور کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اب چھوٹے سے بچے کا ایک آج سے ذہن بن چکا ہے، اب اس کے سامنے مجھے غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، ماتھے پہ گھری آتی ہے، جیسے ہی ماتھے پہ سلوٹ آتی ہے تو وہ ماتھے پہ ایسے ایسے کرنے لگ جاتا ہے۔ اب بچہ جب چھوٹا سا بچہ آپ کے ماتھے کو ایسے کرے گا تو وہ کیا کریں گے، آپ مزید غصہ کریں گے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصے کو ختم کریں۔ جب آپ کا غصہ تعوذ پڑھنے سے نہیں گیا، پھر آپ کا غصہ پانی پینے سے نہیں گیا، وضو کر لیں، آپ کے 2 4 5 منٹ اس چیز میں صرف ہوں گے، پھر آپ مصلی ڈھونڈیں، مصلی ڈھونڈ کے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا دھیان بڑھ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا، بعد میں آپ کو خوشی ہوگی، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی بڑے کام سے تو نے بچا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاتے ہو نا تو کھانا کھانے بیٹھتے ہو، آج ہمارے کھانوں میں برکت کیوں نہیں؟ ہم کھانے کھاتے ہیں، بڑے کھانے بناتے ہیں لیکن برکت کوئی نہیں، کیوں؟ برکت کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھانوں پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم کھانا کھاتے ہوئے بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہم کھانے پر کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ جیسے ہی یہ اکثر دعوتوں پر ہوتا ہے، جیسے ہی دعوت الارم بجتا ہے نا، وہ بیرا ایسے کر کے برتن کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، کس کو نہیں ضرورت۔ ہر بندہ جنگ کا سماں ہوتا ہے، کوئی رہ گیا تو رہ گیا، کوئی لے گیا تو لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہماری عادت تھی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہوتے، اللہ کے رسول بڑے تھے ہم میں۔ اب یہ بھی ایک بات نوٹ کریں اس حدیث سے، آج کے درمیان آپ کی ٹیبل پر کوئی بڑا بیٹھا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا انتظار کریں، وہ کھانا شروع کرے تو تب تم شروع کرو۔ رسول اللہ بڑے تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دسترخوان پر بیٹھے ہوتے، ہم آپ کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرتے کہ آپ ابتدا کریں گے، ہم کھانا کھائیں گے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، ٹیبل تو تھی نہیں، یہ تو رکھ رکھاؤ، یہ بناوٹیں اور یہ سجاوٹیں ہم نے بنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ کھانا کھانا ہے، صرف ایک قسم کا کھانا کھانا اور 50 قسم کے چمچ پڑے ہوئے ہیں، کھانا کھانا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھانا ایک ہے، سالن ہے، سالن کے ساتھ چاول ہے، روٹی ہے، ساتھ تھوڑا میٹھا ہے، تو اس کے لیے ہمیں 3 بندوں کے لیے پہلے 50 برتن اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، پھر کھانا لگاتے ہیں۔ جس کے پاس اتنے برتن نہ ہوں کہتے ہیں غریب ہے، اے ماڑا ہے، انہوں پتہ نہیں روٹی کیا کھوائی۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہمارے پاس دسترخوان پر کوک سپرائٹ نہ ہو تو بعد میں کھانے والے کہتے ہیں او یار انہوں نے تو روٹی کھوانی نہیں ہوتی، پانی پہ ہوتے رہ رہے، بوتلوں کے پیسے کوئی نہیں ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اہتمام نہیں کرتے تھے، بالکل سادہ۔ کتنا سادہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان؟ آپ نے کبھی اپنے لیے اس طرح سفرہ بچھا کے بھی دسترخوان نہیں لگایا۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک بچی آئی، اس کو کسی نے دھکا دیا، وہ آ کے گری اور اگلے ہی لمحے وہ کھانا اچکنے لگی تھی، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، اس نے بھی ایسے ہی کیا، جھپٹ پڑا کھانے پہ، اللہ کے نبی نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔
ایسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچی آئی تھی، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ آیا ہے اس نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جب تم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے شیطان کو روک دیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بچے جو روتے ہیں، آپ نوٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ رات کو جیسے شام ہوتی ہے، شام ہونا شروع ہوتی ہے، رات 10-11 بجے تک کئیوں کے بچے ایسے ہیں وہ پیریڈ لگاتے ہیں، روتے ہیں، اچھا خاصا روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ ان کے رونے کی وجہ معلوم کی آپ کو؟ کیوں ضرورت ہے آپ کو؟ بھائی اس کی ضرورت ہے آپ کو، نوٹ کریں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم رات کو کھانا کھاتے ہو نا تو اپنے ہاتھ کھانے کے بعد صاف کیا کرو، دھویا کرو، ان کو ہاتھوں کو دھویا کرو۔ تم ہاتھوں کو دھوئے بغیر سو جاتے ہو، ہاتھوں پہ چکنائی لگی ہوتی ہے، شیطان رات کو نکلتے وہ تمہارے ہاتھ بھی چاٹتے ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر تمہاری طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں ہو یا بازار میں یا گلی میں یا کہیں بھی، یہ جو بیت الخلاء ہے، لیٹرینیں، یہ شیطان کی آماج گاہ ہے۔ پچھلے جمعے میں نے توجہ دلائی تھی، آج بھی میں توجہ دلاتا ہوں، نیکسٹ ٹائم اگر کسی نے گھر بنانا ہے نا تو کمرے کے ساتھ، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، میری نہیں ماننی، لیکن میں آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں سنت کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لیٹرینیں ہیں، بیت الخلاء ہیں، یہ شیطان کے گھر ہیں، جتنے بھی نجس اور گندے اور پلید جن ہیں اور چڑیلے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ آپ اپنا بیت الخلاء بناتے ہیں، لیٹرین بناتے ہیں، تو اگر ایک کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں، 2 بنا لیں، لیکن کمروں سے ہٹ کے بنائیں۔ جہاں پہ آپ کے پوتے سوتے ہیں، آپ کے بچے سوتے ہیں، آپ کی بیویاں سوتی ہیں، آپ سوتے ہیں، اس مقام پر ساتھ بیت الخلاء بنانے سے گریز کریں۔ جتنی جگہ پر آپ نے بیت الخلاء بنانا ہے اتنی جگہ پہ آپ 3-4 مصلوں کی جگہ نماز کے لیے چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے وہاں پر نماز کی پریکٹس کیا کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کمرے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، آپ وہاں پہ مسجد بنائیں گے، اس مسجد کی وجہ سے آپ کا سارا کمرہ صاف رہے گا، اور جو جگہ صاف اور طاہر ہوتی ہے نا اس جگہ پہ شیطان نہیں اترتا۔ صفائی والی جگہ پہ شیطان کبھی بھی نہیں اترتا، پاک جگہ پہ کبھی شیطان نہیں اترتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو تو کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث چڑیلوں کے شر سے، اللہ مجھے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سوارۃ، شیطان اور شیطان کی اولاد، ابلیس اور ابلیس کی اولاد، فرمایا جہاں پہ رحمت کے فرشتے ہوں گے وہاں پہ ابلیس نہیں آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کے ساتھ ابلیس کی اور اس کی اولاد، جتنی بھی اس کی اولاد ہے جو سرکش ہے، اللہ کے نافرمان ہے، ابلیس اور اس کی اولاد کی آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی، اور اس جنگ میں اللہ کی مدد سے انسان ہی جیتے گا، اور وہ جیتے گا جس کا سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ پر نفع اور نقصان کا مالک وہ اپنے اللہ کو سمجھتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں تصویریں نہ لٹکایا کرو، شوقیہ کتے بھی نہ رکھا کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں تصویریں نہ لٹکایا کرو، شوکیے کتے نہ رکھا کرو۔ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جن گھروں میں شوکیہ کتے پالے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں پر بھی شیطانوں کا راج ہوتا ہے، اور جس مقام پہ شیطانوں کا راج ہوتا ہے پھر وہاں پہ پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح البخاری میں ہے۔ آپ کو اگر ساری باتیں یاد نہیں رہتی تو یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس حدیث پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے برتن ڈھانپ دیا کرو، غط الاناء، اپنے برتن ڈھانپ دیا کرو۔ جب ضرورت نہیں رہی برتن کے ساتھ کھانے کی پینے کی تو اس کو فوری طور پہ ڈھانپا کرو، کھلا نہ چھوڑا کرو برتن، کوئی بھی ہنڈیا ہے اس کو بھی ڈھانپ دو، گلاس میں پانی پیا اس کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں سکتے۔ کھلی چیز تمہارے گھر میں کوئی برتن کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَوْكِ السِّقَاءَ، یہ جو تمہارے گھر میں پانی کے برتن پڑے ہوئے ان کو بھی کور کر کے رکھو، ان کے منہ باندھ کے رکھو، ان کے ڈھکن خالی نہ چھوڑو، اوپر سے چاہے فریج میں پانی پڑا ہو اس کو اوپر سے ڈھکن دے کے رکھو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَاطْفِئُ السِّرَاجَ، جو تمہارے گھروں میں چراغ ہے نا، رات کو بتیاں بلتی ہیں گھر کے اندر، اندرونی لائٹیں، ان کو بجھا کے سویا کرو۔ وَاغْلَقُ الْأَبْوَابَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گھر کے دروازے بند کر دیا کرو، جیسے ہی شام ہو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ، فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان پھر وہ کھول نہیں سکتا۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی میرا بچہ بہت روتا ہے، روزانہ روتا ہے، جیسے ہی عصر کے بعد کا ٹائم شروع ہوتا ہے رات 10-11 بجے تک روتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتا ہے وہ میرے پاس آیا، ساتھ دکان تھی، تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے کرنی تو اپنی مرضی ہے لیکن یہ کام ایک کرنا۔ کام کیا ہے؟ کہنے لگے کام یہ کرنا، یہی حدیث اس نے اس کے سامنے رکھی کہ وَاغْلَقُ الْأَبْوَابَ، اپنے دروازوں کو بند کر دو۔ اس نے کہا کہ رات کو جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو نا، مغرب سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بند کر دینا ہے، بس یہ کام کرنا ہے تم۔ کہتا ہے ایک دن 2 دن 3 دن گزرے تو وہ بندہ مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، پہلے دن ہی اس نے یہ عمل کیا گھر جا کے۔ اور کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ گھروں کے دروازے شام ڈھلے جب سورج غروب ہونے پہ آتا ہے تو اپنے گھر کے دروازے بند کر دیا کرو، چھوٹے بچوں کو اپنے گھر سے باہر لے کر نہ نکلا کرو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان زمین پہ پھرتا ہے، اس کی اولاد زمین پہ پھرتی ہے اور پھر انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کہتا ہے وہ مجھے ڈھونڈتا پھرے، میرے گھر والے پریشان کہ ساڈے منڈے نے پتہ نہیں یہ کو پیسے لے لے، یہ جان ہی نہیں چھڈن دیا۔ کہتا میں گھر آیا، میرے باپ نے مجھ سے کہا بھی گل یہ ہے کہ پہلا تو وہ کو ہو کے آ، پھر گھر بڑی پتہ نہیں تو کہڑا کام پا آیا، وہ جان ہی نہیں چھڑتا پیا گھر دی، کوئی 10 باری تو گھر دے گھیڑے کٹ گیا۔ کہتا میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس سے پوچھا خیر ہے؟ کہندا استاد جی اے مٹھائی تواڈے واسطے، میرے منڈے کہندے آ ابا بھابی ہو گیا، میرے بچے کہتے ہیں ابا وہابی ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جیڑا تسی عمل دسیا سی نا ایڈا ودیا، وہ میں کرنا شروع کیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے میں دروازہ بند کر دیتا ہے، میرا وہ کاکا جڑا چوپی نہیں سی کرتا وہ رویا ہی نہیں، وہ بچہ رویا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں برتن ڈھانپو، فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کسی کو برتن ڈھانپنے کے لیے ڈھکن نہیں نہ ملتا، وہ برتن کے اوپر لکڑی رکھ دو۔ برتن نہیں، برتن ڈھانپنے کے لیے بعض اوقات برتن کا ڈھکن ہی نہیں ہوتا، تو برتن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اوپر لکڑی رکھ دو، پھر بھی شیطان اس کے اندر نہیں جائے گا۔ آخری حدیث سناتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ اسلام میں کھانے کے آداب کیا ہیں، اور ایک اور حدیث میں نے سنائی ہے، 2 حدیثیں ساتھ رکھ کے تیسری حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک حدیث میں نے آپ کو یہ سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قافلے میں
جس قافلے میں اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، گھنٹی، یہ کوئی بڑا میوزک نہیں ہے، چھوٹی سی گھنٹی ایک میوزک کا ایک حصہ ہے، جس قافلے میں کسی اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے اس قافلے میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، وہ شیطانوں کے نرغے میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کھانا کھاتے ہو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرو، نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ تیسری بات، یہ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہ کلب ولا جرس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے اس قافلے میں نازل ہی نہیں ہوتے، اس قافلے میں، اس جگہ پہ ان لوگوں میں آتے ہی نہیں۔ اچھا مجھے یہ ایمانداری سے بتائیں، اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، یہ مسجد بھری ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے فرشتوں کا ساتھ ملے؟ سب چاہتے ہیں، بولیں چاہتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے ہماری مدد کو آئیں، ہماری شادی پر کھانا تھوڑا ہو اس میں برکت پڑ جائے، چاہتے ہیں۔ یہ حدیث سنیں، افسوس کا مقام ہے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے صبح کے درس میں بھی ہاتھ جوڑے تھے جماعت کے سامنے، اب بھی ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے۔ یہ تمہارے گھروں میں جو جن آئے ہوئے ہیں نا، شیطان آئے ہوئے ہیں، پرسوں کی بات ہے، اسی گاؤں کا ایک میرا دوست ہے، شاگرد ہے، اس نے آ کے کہا قاری صاحب آٹے دا رنگ ہی بدل گیا، آٹے دا رنگ ہی بدل گیا تو روٹیاں خمیریاں ہو گئی ہیں، روٹیاں کھان والیاں نہیں رہیاں، کی کریے؟ میں نے اس نے ایک بندے کا نمبر بھی دیا، شاگرد ہے میرا، اس کا نمبر دے دیا میں نے۔ یہ یاد رکھیں میں دم کر کے پیسے لینے والا مولوی نہیں ہوں، اور اس پوری بستی میں یہاں پر اور اس سے پیچھے جہاں پر بھی میں زندگی گزار کے آیا ہوں، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس بندے نے ہمیں کوئی شوبدہ دکھایا ہو اور بعد میں ہم سے کہا ہو جی میری فیس لائیں، فیساں لینے والے مولوی اور میں۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات جھوٹ کی جائے۔ اس بھائی نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو ایک عمل بتایا، وہ بھی مسنون عمل، یہی جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اتنی باتیں میں نے اس کو بتا دیں، یہ کر لیں۔ اوہی آٹا ہے، اوہی مٹی ہے، اوہی گھر ہے، آٹے کا رنگ بھی ٹھیک ہے، روٹیاں بھی وہی پہ پکدیاں نے، بھج بھج گئے، شیطان لک گئے۔ جب ایک بندہ ہے تمہارا دشمن، اس نے وار کرنا ہے، اس کے وار کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے، اور طاقت ہے قرآن کی، طاقت ہے نبی پاک کے فرمان کی۔ مولوی کوئی گرم کی نہیں پڑھ دے، مولوی کوئی نواں علم نہیں پڑھ دے، مولوی ایہو کچھ ہی کر دے رہے، جڑیاں گلاں میں تمہیں دس رہی کر دے رہے۔ افسوس ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم ساری شادی ہندوؤں اور شیطانوں کے طریقے پر کر کے تو نکاح مسنونہ پڑھتے ہیں۔ جب پہلے دن ہی بنیاد ہی رکھ دی، شیطان کو کہا کہ تو آ جا ہمارے پاس، تو یار رحمان کی مدد کہاں سے آئے گی ہم پہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اب دیکھیں آپ یہ جتنے میرج ہال بنے ہوئے ہیں، میں اس ایریا میں جس میرج ہال میں بھی کھانا کھانے گیا ہوں، اب میں نے یہ پوری جماعت سن رہی ہے، نکاح پڑھاؤں گا، ضرور پڑھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یار کھانے کا ٹائم ہے، آپ لوگ گانے لگا دیتے ہو، وہ قاری صاحب 2500 روپیہ کٹ، اور یار تم روک نہیں سکتے اسے، تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں، تمہارا کھانا بے برکتہ ہو رہا ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ تمہارے کھانے سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں گھنٹی گوارا نہیں، تو پورے میرج ہال میں شادی کے برکت فنکشن میں گانا اللہ کو گوارا ہوگا؟ ایک بندہ، میں نے اس کی شادی پہ گیا، میں نے اس کو کہا یار یہ بند کر دو، کہنے لگا قاری صاحب وہ نا ادھروں بیویاں کا شور ہوں، تو میں نے کہا پھر اس طرح کرو، تلاوت لگا دو، تلاوت سن دیا مسلمانوں نے موت پہ دی، تلاوت لگا دو، اور اللہ کے اسماء حسنہ لگا دو۔ وہ قاری صاحب لوگ گلاں کرتے ہیں قرآن سننا فرض، تو میں قرآن نہیں لاؤنا، گلاں کرن تو بعد نہیں ہونا، کیسی گل ہے؟ اسی اپنی حرکتوں تو باز نہیں آنا، قرآن نہ لاؤ اتنے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرج ہال میں، یہ آگے میری جماعت میں 3-4 شادیاں آ رہی ہیں،
یہ نصیحت ان کے لیے بھی ہے اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے. یہ میرا ویڈیو بیان ریکارڈ ہوگا, جو بھی سنے گا اس کے لیے میرا یہ پیغام ہے, میری یہ نصیحت ہے, میرا یہ مشورہ ہے. تمہارے میرج ہال میں تم شادی کا ارینج کر رہے ہو, جرت کیا ہے اس ڈی جے کی کہ جو تمہاری شادی کے فنکشن میں گانا چلا دے؟ سمجھو اس بات کو, سمجھو اس حقیقت کو کہ تمہارا کھانا اس سے برکت اڑ رہی ہے. کیوں؟ تمہارے اس حال میں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے. شادی کی اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, رحمتاں دا منہ تھلے گانے لا کے بند کر دیتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تصحب الملائکہ رفقتاً فیہا کلب ولا جرس. کتا ہو قافلے میں یا قافلے کے ساتھ گھنٹی ہو. اب ہمارے سفر دیکھ لیں, بسوں میں گانے لگے ہوئے ہیں. گانے تو بغیر سفر نہیں ہوندا, گانے تو بغیر کام نہیں ہوندا, گانے تو بغیر گڈی نہیں چلتی, گانے تو بغیر کھ بھی نہیں ہوندا. تو پھر جڑے کوئی بچے جمنے وہ شیطان ہی ہوندے. جدوں وچ اللہ تو رسول دا نا ہی کوئی نہیں, اللہ تو رسول دی گل ہی کوئی نہیں, پھر کی ہونا؟ اس واسطے میرے محترم یہ میری طرف سے سمجھ لیں کہ ایک نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں. دوستو تسی گانے بند کرو گے تو میری صحت تے کی اثر ہوئے گا؟ تسی چلاؤ گے بھی تو پھر بھی مینوں کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن یہ جو آپ کے گھروں میں آئے دن مسائل ہوئے رہتے ہیں نا کہ قاری صاحب اج فلانا ڈگ پیا, اج فلانا مسئلہ ہو گیا, تسی کوئی دم کرو, کوئی حساب لاؤ, کوئی انج ہو گیا, یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ختم ہوں گی. سنت کے ساتھ تعلق مضبوط کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں. یقین کریں آپ کی زندگی پھولوں جیسی ہو جائے گی, مسکرائے گی آپ کی زندگی, آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور شیطان کے اثرات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, زندہ رکھے اسلام پہ اور موت ایمان والی عطا فرمائے.